کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے ہی طبقہ بھاگ جاتا ہے۔ صحابی تو مانتا ہوں، لیکن میرے ابو جی نے کہا تھا کہ آپ نے تعریف کوئی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، یار بھاڑ میں اس کی دل آزاری جائے، میں صحابی کو دیکھوں یا میں اسے دیکھوں؟ میری بات کسی کو کڑوی لگ جائے تو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لگے، کیونکہ کڑوی لگے گی تو کچھ اثر بھی تو باقی رہے گا۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے ہی طبقہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی یہ نام بھی لینے کی ہمت نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو اور مسئلہ ہوتا ہے، صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے نام لیا تو ساتھ والا کہے گا تم بھی نام لیتے ہو، میں تم سے الگ ہو جاؤں، تو یار بندہ چلا جائے گا، بہتر ہے نام نہیں لیتا۔ یار یہ بندہ چل جائے گا، ایسے کروڑوں دفعہ ہو جائیں، قبر میں کیا بنے گا؟ وہاں حضور نے پوچھ لیا، تم بندے بچا رہے تھے، تم پیسے بچا رہے تھے، ادھر میرے صحابی کی عزت کی بات تھی۔ کبھی دیکھیں نا میرے استاد کے متعلق کوئی جملہ کہہ دینا تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ایک نہیں دو اکٹھی، میرا استاد ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے استاد یا مرشد کے متعلق کوئی بات کہہ دینا، وہ اگر ان کے اندر پائی بھی جاتی ہو، ہم 600 تسبیح پڑھ دیتے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں، 600 تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ میرا استاد تھا نا یار، وہ میرا پیر تھا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کو بڑا ناز ہے اپنے آپ پر، اس کو فلاں پر ناز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا یار ادھر غصہ آ گیا کیونکہ استاد آپ کا، ادھر آپ کا پیر، ادھر آپ کا غصہ آ گیا، لیکن جو میرے نبی کے صحابہ جن کی شان قرآن بیان کرے، کل حضور نے قبر میں پوچھ لیا بتا تو نے اپنی یاریاں تو بچائی تو میرے یار، تو ڈر کے مارے ذکر نہیں لیتا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں وہ یہ بھی نام لیتا ہے۔ میں نے کہا ڈرنا نہیں چاہیے، کل جو ہے نا سینے چوڑے کر کے کہیں گے یا رسول اللہ جب کوئی نام نہیں بھی لیتا تھا آپ کے یاروں کا نام ہم لیتے تھے، ہم نے پہرا دیا ہے الحمدللہ، زمانے کی گالیاں برداشت کر لی ہیں الحمدللہ، ہزاروں نے رخ موڑ لیا ہے، کچھ نہیں کمایا اور، لیکن یہ ضرور ہے آپ کے در کے لنگر حلال کر کے ہم آئے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی دیکھیں میں صحابی تو مانتا ہوں، لیکن میرے ابو جی نے کہا تھا کہ آپ نے تعریف کوئی نہیں کرنی۔ ہاں میرے ابو جی نے کہا تھا کہ آپ نے تعریف نہیں کرنی۔ ویسے جو ہے نا میں صحابی مانتا ہوں، میں نے کہا آپ کے ابو جی نے کہا تھا تو بات مان لی، تو قرآن کی کیوں نہیں؟ دیکھیں نا میری بات کسی کو کڑوی لگ جائے تو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لگے، کیونکہ کڑوی لگے گی تو کچھ اثر بھی تو باقی رہے گا، نہ لگی تو اثر تو ختم ہو جائے گا۔ کڑوی دوا کا اثر زیادہ رہتا ہے اور کار آمد بھی ہوتی ہے، میٹھی جو ہے نا بندہ لذت میں لے تو لیتا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچا دیتی۔ تو میں نے کہا دیکھیں یار آپ اپنے والد صاحب کی مانتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کچھ ہوں گے، ان کا کوئی نظام پیچھے ہوگا، ان کو مانتے ہوں گے کئی، ٹھیک ہے ان کے ساتھ القابات 4-5 لگتے ہوں گے، لیکن میرا آئین قرآن ہے، میرا آئین قرآن ہے، میں نے اتباع کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنہ، میں نے کہا جب صحابی کہہ دیا اور بھی فضیلت کی کوئی حاجت؟ بندہ کہتا ہے جی میں شان نہیں بیان کرتا نا، اب شان بیان نہ کیا کریں، میں صرف ٹھیک ہے صحابی ہیں۔ میں نے کہا یہ صحابی جب کہہ دیا اب بات ختم۔ یا قرآن کا مطالعہ اگر آپ کریں نا، آپ 8ویں پارے کے آخر میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کیا، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا۔ وہاں ایک لفظ ہے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، فرمایا ساری قوم پر عذاب آیا لیکن وہ نبی اور جو ان کے ساتھ تھے، آمنوا معہو، جو ان کی معیت میں تھے، فرمایا ان کو انجینا، ہم نے نجات دے دی۔ میں نے کہا تفسیریں اٹھا لو، میں ایک حوالہ دیتا ہوں تفسیر خازن کا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا انجینا اتباعہ الذین آمنوا بہ وصدقوہ، فرمایا اس سے مراد وہ ہیں جو اس نبی پر ایمان بھی لائے، اس کی تصدیق بھی کی۔ میں نے کہا ہود علیہ السلام کے صحابی نجات پائیں، صالح علیہ السلام کے صحابی نجات پائیں، وصدقوہ، وہ تصدیق کریں، انہیں نجات مل جائے۔ کیوں؟ لأنہم کانوا مستحقین للرحمہ، فرمایا اس لیے جب نبی کا کلمہ پڑا وہ رحمت کے مستحق ہو گئے۔ میں نے کہا یار ایک امتی کو کوئی مانے، ایک امتی کو کوئی مانے، اللہ اسے نجات دے دے، تو میں نے کہا جو امام الانبیاء کا صحابی ہو۔ آپ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار میں صرف صحابی تک بات کرتا ہوں، باقی کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا خانہ خراب پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا، کیونکہ صحابی کائنات میں کوئی بن ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ بنائے وہی بنتا ہے، رب نے بنایا تو تب بنائے نا، اس کے پیچھے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، رب نے چن لیا۔
بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بندہ کہا جی میں یہ مانتا ہوں، میں وہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا اگلی بات بھی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا بس لے لے۔ میں نے کہا دیکھیں صحابی مانا ایک الگ بات ہے، دیکھیں نا جب صحابہ کے بعد ایمان لے کر آئے بعد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے میں ان سے بھی راضی۔ میں نے کہا وہ تو صحابی تھے۔ ہاں تھوڑا ہم آگے چلے جاتے ہیں نا، وہ چیزیں جو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو قرآن میں نظر نہیں آتی، یا قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ان کی قسمت میں نہیں ہے، یا پڑھتے ہیں تو پھر یضل بہ کثیرا، پھر وہ کثرت والوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا حنین کو دیکھ لیں، جو غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے رب نے ان کے لیے کیا انعام اتارا، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، فرمایا جو زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی پھر ہم نے کیا کیا، ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، فرمایا رسول کے ساتھ جو مومن تھے ہم نے ان پر بھی چین نازل کر دیا۔ میں نے کہا جو رسول کے ساتھ تھے سب پر سکینہ نازل ہو گیا۔ جناب امیر معاویہ اس جنگ میں تھے، اور فضیلت خاک میں تمہیں بتاؤں یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ سکینے والے تھے، چین والے تھے۔ میں نے کہا تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، غزوہ تبوک میں گئے، کہتے ہیں جی گئے، میں نے کہا پھر قرآن پڑھ لو، پھر قرآن کی طرف آؤ، ابھی رسول کے فرمان میں نہیں جاتا، پھر کہتے ہیں جی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، اللہ نے غزوہ تبوک والوں کے متعلق کیا کہا، لقد تاب اللہ نے فرمایا اللہ نے توبہ قبول کر دی، کن کی، فرمایا جو مہاجرین انصار میرے نبی کے ساتھ چلے تھے، فی ساعۃ العسرہ، قید ہے، فرمایا فی ساعۃ العسرہ، فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر جو میرے نبی کے ساتھ چلے اللہ تعالیٰ نے سب پر اپنی رحمت نے چھاور کر دی ہے، یہ ان کے اندر تھے۔ میں نے کہا پھر دیکھو جب حضور علیہ السلام حنین سے واپس آ رہے تھے، آج حجاج جاتے ہیں نا جعرانہ سے عمرہ کریں یہ زائرین، تو واپس آ کر کہتے ہیں بڑا عمرہ کیا۔ میں نے کہا حضور جب حنین سے واپس آ رہے تھے جعرانہ پر جب آپ کا حلق کیا گیا، وہ حلق کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی کرنے بھی چاہے آج کے بعد کم از کم یہ شفقت ضرور کرنی ہے کہ تسلی آپ کی ہونی چاہیے۔ کوشش کی ہے کہ ایک موضوع کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس انداز میں رکھا جائے تاکہ بہت سارے فطروں کا در ہو جائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس دور کے اندر ایک تو یہ ہے نا کہ مانتے نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی ہے کہ ڈر کے مارے نام نہیں لیتے۔ مجھے سب سے زیادہ شکوہ نام ماننے والوں سے شکوہ نہیں ہے، سچی بات ہے، پرائیں سے تو شکوہ ہونا بھی نہیں چاہے، وہ نہیں مانتے ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے دکھ یہ لگتا ہے جو یہ بھی کہتا ہوں میں مانتا بھی ہوں لیکن نام نہ لیتا ہوں ڈر کے مارے کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، یا بھاڑ میں اس کی دل آزاری جائے، میں صحابی کو دیکھوں یا میں اسے دیکھوں، یا فلاں جو ہے نا وہ دور چلا جائے گا، یہ نہیں۔ ہم آئیں جو بات حق ہے جو سچ ہے، کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن اس بات کو اپنی منزل تک لے کر جائیں۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں رب کریم عز و جل ہمیں اسی حسن اعتقاد پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔